بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کے کنگنوں کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنگنوں پر نفرت اور ناپسندیدگی کی نظر ڈالی تو فوراً دونوں کنگن غائب ہو گئے۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ صحابہ کرام دراصل عاشقان صادقین تھے۔ یہ اصحاب قدسی ہمیشہ یہی عرض کرتے رہتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ایسا ہوا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر سے مطلع فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دو فتنے اسلام کے خلاف ایسے اٹھیں گے جن کا رخ میری جانب ہوگا، مگر دونوں فتنوں کو اہل اسلام نیست و نابود کر دیں گے۔ ان میں سے ایک فتنہ تو یمن کی جانب سے اٹھے گا اور دوسرا فتنہ یمامہ کی طرف سے۔ صحابہ کرام یہ سن کر کہ اہل اسلام دونوں فتنوں کو نیست و نابود کر دیں گے ہر طرح سے مطمئن ہو گئے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب والا واقعہ 7 یا 8 ہجری میں پیش آیا۔ یہ وہی دور تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے چھوٹے بڑے حکمرانوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے نام روانہ فرمائے تھے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا سے بادشاہوں کے پاس مکتوب ایمان لانے کے لیے روانہ فرمائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بھی تیار کروائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے عرض کی تھی کہ عجم کے بادشاہ بغیر مہر کے خطوط اور فرمانوں کو اہمیت نہیں دیتے، چنانچہ یہ مہر تیار کروائی گئی۔ تبلیغی خطوط ارسال کرنے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے حکمران قیصر، ہرقل، ایران کے حکمران خسرو پرویز جو کہ کسریٰ لقب سے یاد کیا جاتا تھا، مصر کے حکمران مقوقس، حبشہ کے حکمران نجاشی اور یمن کے حکمران کو بیک وقت خطوط ارسال فرمائے تھے۔ قیصر ہرقل کے پاس جب نامہ مبارک پہنچا تو اس کا دل اسلام کی جانب مائل ہوا، مگر اس کے درباری مزاحم ہوئے، اس لیے وہ ایمان لانے سے مجبور رہا۔ اسی طرح جب نامہ مبارک خسرو پرویز کو ملا تو اس ملعون نے نامہ مبارک کو شدید غصے کی حالت میں پھاڑ کر پھینک دیا اور گستاخانہ کلمات بھی کہتا رہا۔ جب یہ اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ اس نے میرے نامہ کے ٹکڑے نہیں بلکہ اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس جب نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اس کی حد درجہ تعظیم کی اور اپنی آنکھوں پر لگا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس بادشاہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ 9 ہجری میں جب اس نے انتقال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کی خبر سنائی اور اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی۔ اسی طرح آپ کا نام مبارک مقوقس یعنی مصر کے بادشاہ کو ملا تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پے در پے تحائف خدمت اقدس میں ارسال کیے۔ انہی تحفوں میں اس نے ایک کنیز ماریہ قبطیہ بھی آپ کی خدمت میں بھیجی۔ ان کے بدن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، مگر بچپن میں فوت ہو گئے۔ یمن کا علاقہ دراصل خسرو پرویز کی عملداری میں آتا تھا، چنانچہ یمن کے حاکم کو خسرو پرویز نے حکم جاری کیا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تم اس کو فوراً گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ اس مقصد کے لیے حاکم یمن نے اپنے 2 ہوشیار آدمی روانہ کیے۔ وہ دونوں جب مدینہ منورہ پہنچے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات خسرو کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر ڈالا ہے، تم یہ خبر اپنے حاکم تک پہنچاؤ۔ وہ دونوں یہ خبر سن کر یمن پہنچے اور اپنے حاکم کو یہ خبر سنائی۔ حاکم یمن یہ سن کر کہنے لگا کہ اگر خبر درست ہے تو پھر بے شک وہ شخص نبی ہے اور یقیناً ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی اثناء میں شیرویہ کا نامہ بھی اس کے پاس آ گیا جس میں لکھا تھا کہ خسرو ایک ظالم شخص تھا، وہ مارا گیا اور ہم بادشاہ ہوئے، ہماری اطاعت کرو، اور عرب میں جو نبوت کا دعوے دار ہے ہمارے آئندہ حکم تک اس سے کچھ مت کہو۔ چنانچہ یمن کا حاکم اپنے ساتھیوں سمیت اسی وقت مشرف با اسلام ہوا اور اس طرح یمن میں اسلام پھیل گیا۔ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یمن ایران کی عملداری میں تھا اور اس کے حاکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے آدمیوں کو روانہ کیا تھا۔ بعد ازاں وہ اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب سمیت مشرف با اسلام ہو گیا۔
اس لیے یمن میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلا، یہاں کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یمن کے گاؤں کاف خار میں متعدد قبائل آباد تھے، جن میں سے ایک قبیلہ انس نامی بھی تھا۔ یہ قبیلہ اگرچہ اپنی کسی خصوصیت کی وجہ سے مشہور نہ تھا، مگر 2-3 برس میں یہ قبیلہ تاریخ کا مستقل باب بن گیا۔ انس قبیلہ میں ایک شخص ایہلا بن قاب بن اون تھا۔ یہ شخص سیاہ رو تھا۔ چونکہ سیاہ رو یعنی کالے کو عربی میں اسود کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام اسود انسی زیادہ مشہور ہوا۔ اس کی حرکات دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رنگ ہی سیاہ نہ تھا بلکہ اس کا باطن بھی سیاہ تھا۔ اس رو ظاہر سے کالا نہ تھا بلکہ اندر سے بھی وہ کالا ہی شخص تھا۔ یہ شاطر شخص تھا اور اس کا رجحان سفلی علوم کی طرف بھی تھا۔ اسود انسی ایک عرصہ سے یہ خبریں سن رہا تھا کہ خطہ عرب میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کو مسلسل کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان صاحب کی ایک پیشین گوئی برائے خسرو پرویز پوری ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں جو مدینہ طیبہ سے واپس آتے۔ اسی دوران اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور قرآن کریم کو بھی بڑے ذوق شوق سے پڑھتا رہا۔ دراصل وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس جیسا کلام بنا سکتا ہے یا نہیں۔ اسود انسی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مکہ مکرمہ میں اس لیے ہوئی کہ دوسرے قبائل کو یہ دکھ تھا کہ ان کے قبیلہ میں نبوت کیوں نہیں اتری۔ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ میں خود ہی نبی بن جاؤں۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کے قبیلہ والے اپنی شان دوسروں پر جتلانے کی خاطر ہی صحیح اس پر ایمان لے آئیں گے، دوسرے یہ کہ اس طرح اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ اسود انسی چونکہ سفری علوم میں اچھی خاصی دلچسپی لیتا تھا، لہذا اس کے پاس چند ایسے شعبے بھی آ گئے تھے جن کی وجہ سے وہ اکثر لوگوں کو متاثر کر لیا کرتا تھا۔ وہ قبول اسلام سے پہلے بھی لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، مگر جب بھی لوگوں سے ملتا تو لوگ اس کی شیریں بیانی کے قائل ہو جاتے۔ جب وہ لوگوں سے ملتا جلتا یا شہر میں گھومتا پھرتا تو اس کے سر پر ہمہ وقت امامہ موجود ہوتا اور اپنے جسم پر ایک لمبی سی چادر اوڑھے ہوئے عام طور پر لوگ اسے ذوالخمار یعنی اوڑھنی والا کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ قبول اسلام سے قبل تو اسود انسی سفلی علوم پر دسترس محض اس لیے حاصل کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلہ والوں کو مرعوب کر سکے، مگر قبول اسلام کے بعد اس کا مطمع نظر تبدیل ہوا۔ مسلمان تو وہ بس نام کا ہی ہوا تھا، اس کا دراصل منصوبہ تو دوسرا ہی تھا۔ اس نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اہل اسلام سب سے زیادہ قدر اور عزت قرآن مجید کی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے اپنے پاس سے کچھ آیات اور صورتیں بنا لی۔ وہاں چونکہ ابھی تک صحیح طرح سے اسلام پھیلا نہیں تھا، اس لیے لوگوں کو اس کی خباثت کا علم ہی نہ ہو سکا۔ اسود انسی نے اب لوگوں سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا اور اپنا پورا وقت اپنے منصوبہ کو عملی جمع پہنانے کے طریقوں پر سوچ بچار میں صرف کرنے لگا۔ وہ اپنے قبیلہ کے افراد کی ذہنی قوت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ نبیوں سے لوگ معجزے بھی طلب کرتے ہیں، چنانچہ اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ لوگوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ چونکہ وہ اکثر تنہا رہتا تھا، اس لیے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ذرا کم ہی ہوتی تھی۔ اسود انسی نے ایک طرف تو سفلی علوم کی طرف زیادہ وقت صرف کرنا شروع کیا اور دوسری طرف اس نے ایک عجیب و غریب منصوبہ پر عمل درآمد شروع کیا۔ سفلی علوم کی طرف اس کی زیادہ توجہ تو یہی تھی کہ وہ بہت ہی جلد کوئی موکل قابو کر لے تاکہ لوگوں پر اپنی دھاک بٹھا سکے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ منصوبہ کے دوسرے حصہ کے مطابق اس نے ایک گدھا خریدا۔ اسود انسی نے اب یوں کرنا شروع کر دیا کہ اس گدھے کو ایک مائد کی طرح سدھارنے لگا۔ غالباً اسے یہ علم تھا کہ جانوروں کو کیسے سدھایا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک مشکل اور صبر آزما کام ہوتا ہے، مگر ایک طویل عرصہ کی شدید ترین محنت کے بعد وہ اپنے اس منصوبہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ عرصہ اس نے غالباً کسی بڑے سے غار میں ہی گزارا ہوگا، کیونکہ جانوروں کو سدھارنے کے لیے انہیں کئی روز بھوکا بھی رکھنا پڑتا ہے اور مارنا بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ کام اس نے کسی ایسی جگہ ہی کیا ہوگا جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ گدھے کو سدھارنے کے بعد اب اس نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ کچھ روز آرام کرنے کے بعد اس نے گدھے کی آزمائش کی۔ اس نے گدھے کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کرے۔ اس نے فوراً اسے سجدہ کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ وہ بیٹھ جائے۔ چنانچہ گدھا بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے گدھے کو حکم دیا کہ اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے، اور وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ اس نے تنہائی میں بار بار کیا۔
اطمینان کر لینے کے بعد اس نے عام اور خاص لوگوں سے دوبارہ ملنا جلنا شروع کر دیا۔ لوگ بھی اس کو مہینوں بعد دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔